مسعود شہر رمضان کی نشریات فیضان رمضان میں آپ کو خوش آمدید۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں نشریات دیکھی جا رہی ہیں، آپ سب کو ایک بار پھر یاد دہانی کہ آخری اشرا اب تیزی سے اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتیں قبول فرمائے، ہم پہ رحم فرمائے، گناہ معاف فرمائے اور رحم و کرم کرے ہمارے اوپر۔ آج کی محفل کا آغاز ہر روز کی طرح قاری محسن قادری صاحب سے اس گزارش کے ساتھ کہ سلام پاکی تلاوت کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم جزاک اللہ قاری صاحب، جزاک اللہ۔ خواتین حضرات، ہجرت کے کوئی 200 سال بعد کا قصہ، 200 برس گزرے ہجرت کو، بغداد شہر خلافت کا مرکز،
ایک بہت نامی گرامی پہلوان، بہت اس قدر ہیبت ان کی اور اس قدر لوگ خوف زدہ کہ کسی میں ہمت ہی نہیں کہ انہیں چیلنج کرے، کوئی ان سے کوئی کشتی لڑے، اور شاہی پہلوان کا درجہ انہیں ملا، بادشاہ وقت کے بہت قریب، اور بادشاہ وقت کو بہت ناز کہ میرے جو پہلوان ہیں انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ ایک دن بادشاہ نے سوچا کہ رستم زماں پہلوان جو ہیں ان کو ایک منادی کروائی جائے پورے علاقے میں، اور دیکھا جائے کہ شاہی پہلوان جو ہیں انہیں یا رستم زماں انہیں کوئی چیلنج کر سکتا ہے یا نہیں۔ بہرحال منادی ہوئی، کسی میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، کسی کی سوچ بھی نہیں تھی کہ کوئی شاہی پہلوان سے رستم زماں سے مقابلہ کرے، کوئی کسی نے چیلنج نہیں کیا۔ ایک بہت کمزور سا شخص، بہت ہی کمزور سا غریب سا آدمی کہیں کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں رستم زماں شاہی پہلوان سے کشتی کروں گا۔ لوگ حیران پریشان، کچھ ہنسے، کچھ نے مذاق اڑایا، بادشاہ بھی حیران، درباری بھی حیران، سارے لوگ حیران کہ یہ کمزور سا شخص رستم زماں سے کشتی کرے گا۔ بہرحال اس نے کہا جی میں کروں گا کشتی۔ کشتی شروع ہوئی تو وہ جو کمزور سا لاغر سا شخص تھا اس نے رستم زماں جو پہلوان تھے، شاہی پہلوان، ان کے کان میں قریب جا کے آہستہ سے کہا کہ جناب میری کیا مجال کہ میں آپ سے کشتی کروں، میرا کیا تصور، میں تو یہاں پہ صرف ایک بات آپ سے کہنے آیا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ میں سادات سے ہوں، بہت مجبوری کے عالم میں ہوں، بہت پریشان ہوں، بہت تنگ دست ہوں، گھر پہ بیماری ہے، مجبوری ہے، بھوک ہے، افلاس ہے، تنگ ہے، ننگ ہے۔ آپ کو تو اللہ نے بہت نوازا ہے، آپ کا کون مقابلہ کر سکتا ہے، اتنی عزت آپ کو دی ہے۔ آپ اگر چاہیں تو مجھے آج کے ایک دن آپ خود ہار مان لیں اس مقابلے میں میری خاطر، کیونکہ آپ کو تو اللہ نے بہت عزت دی ہے، آپ دوبارہ حاصل کر لیں گے، لیکن میری ساری زندگی سنور جائے گی، اور آپ کو میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ اگر آپ خود ہار جائیں اس مقابلے میں تو میری زندگی سنور جائے گی، آپ کی عزت تو ویسی ہی رہے گی، دوبارہ آپ عزت حاصل کر لیں گے، لیکن میری زندگی، آپ کو اللہ کا واسطہ۔ رستم زماں نے یہ جو پہلوان تھے انہوں نے سنا، اور پھر انہوں نے چند لمحات غور کیا اور کشتی شروع ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے وہ خود ہی گرے، اور وہ جو کمزور سا آدمی تھا وہ ان کے اوپر آ گیا، اور سارے لوگ حیران پریشان کہ یہ کیا ماجرا، یہ کیا ہوا، اس غریب سے، لاغر سے، کمزور، ناتما، تنکے جیسے آدمی نے شاہی پہلوان کو پچھاڑ دیا۔ ایک سکوت، سب گم سم کھڑے کہ یہ کیا ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا نہیں میں نہیں مان رہا، کوئی گڑبڑ ہے۔ رستم زماں جو تھے، جو پہلوان تھے، انہوں نے کہا کہ بس یہ فیصلہ ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا نہیں، کوئی گڑبڑ ہوئی ہے اس میں، دوبارہ کرو، مقابلہ دوبارہ ہوگا۔ سارا دربار، ساری عوام، سارا مجمع دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ پھر دوبارہ مقابلہ شروع ہوا، اس لاغر سے شخص نے پھر رستم زماں کو دیکھا اور آنکھیں جھکا لی، اور وہ التجا کہ خدا کا واسطہ، اللہ کا واسطہ رحم کیجیے گا، تھوڑی سی آپ کی ذلت ہوگی لیکن میری زندگی بن جائے گی۔ اس بار جو رستم زماں جو پہلوان تھے، شاہی پہلوان، انہوں نے اور کمال کیا۔ جیسے مقابلہ شروع ہوا، وہ انہوں نے دیکھا جیسے ہی اس کی آنکھوں میں پیغام اور نمی اس غریب شخص کے، تو وہ خود ہی گر گئے، خود ہی گرے، اور اس طرح گرے کہ وہ لاغر سا آدمی سینے پہ چڑھ گیا ان کے۔ بادشاہ جو تھا وہ غصے سے، جیسے کہتے ہیں کہ بالکل اس کا دماغ بالکل شدید غصے میں، اور اس نے شاہی پہلوان سے کہا کہ تم نے مجھے اس قدر یہاں پہ ذلیل کروایا ہے کہ میں نے یہاں پہ پوری دنیا میں اعلان کروایا کہ رستم زماں اور شاہی پہلوان اور یہ، اور میرا بس چلتا تو میں آج تمہیں اس قدر ذلیل کرواتا، سب کے سامنے جوتوں کا ہار پہن رہا تھا، بہت کچھ سنایا اس شاہی پہلوان کو۔ شاہی پہلوان گھر واپس آئے تو محلہ بھی، لوگ بھی حیران پریشان کہ یہ کیا، یہ پہلوان ہوا کیا ہے آج،
یہ کیا تماشا ہو گیا؟ گھر آئے تو بیوی بھی حیران ہو کے دیکھ رہی ہے. رستم زماں شاہی پہلوان بھی سر جھکا کے، ظاہر ہے اب ایک بات کر دی، ہو گیا واقعہ، اب کیا کریں؟ اب سب سے منہ چھپاتے ہوئے گئے گھر جا کے اور سو گئے. خواب میں انہیں کہا گیا کہ تم نے میرے واسطے، اللہ کا واسطہ دیا تھا اس شخص نے، تم نے میرے واسطے یہ ذلت آج کے دن برداشت کی ہے، اور اب تمہیں وہ عزت ملے گی جو کسی شاہی دربار سے تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی. وہ لقب، وہ تکریم، وہ درجہ، وہ مرتبہ حاصل ہوگا جو کوئی بادشاہ زمین پہ تمہیں نہیں دے سکتا. خواتین و حضرات، آج صدیاں گزر گئیں. وہ شاہی پہلوان بعد میں اور آج اور آنے والے ہمیشہ جب تک اسلام کا، مذہب کا نام لیا جائے گا، ذکر ہوگا، تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا نام زندہ رہے گا. انہوں نے ایک وقتی، ایک لمحے میں صرف اللہ کا واسطہ سن کے فیصلہ کیا، اور کون جانتا کہ کون شاہی پہلوان تھا، کون نہیں تھا، لیکن قیامت تک اپنا نام رقم کر دیا، تاریخ میں بھی، دلوں میں بھی، اور خدا جانے کہاں کہاں. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ. ایک وقفے کے بعد اپنے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. خواتین و حضرات، شہر رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. اپنے مہمانوں کے ساتھ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب تشریف رکھتے ہیں. علامہ صاحب بہت شکریہ تشریف آوری کا. محمود الحسن اشرفی صاحب تشریف رکھتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. آپ ہوتے ہیں سارا معاملات یہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن آج تشریف لائے، آپ کی بہت خیر نوازی. اور اویس رضا قادری صاحب، آپ کا بہت شکریہ. گزرے کئی دنوں کی طرح ایک بار پھر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. علامہ صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک اور طاق رات گزر گئی آخری عشرے کی. یہ بیان کیجئے گا کہ یہ طاق رات کا کیا، اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کیونکہ ہماری جو طاق رات ہے، پاکستان کی طاق رات، وہ باقی ممالک کی طاق رات نہیں ہے. حرم شریف میں بھی، سعودی عرب میں بھی، عرب ممالک، وہ طاق رات یہاں پہ ہے، وہاں کوئی اور راتیں ہیں. تو کیا الگ الگ مقامات پہ، الگ الگ ملکوں میں، الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ شب قدر ہے، یا کہ اس کا کس طرح سے کنسیپٹ ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہ بنیادی چیز یہ ہے کہ کوئی بھی رات ہے، مبارک رات ہے، شب جمعہ ہے، روز جمعہ ہے، رمضان کا شروع ہونا ہے یا ختم ہونا ہے. جیسے ایسا ہوتا ہے کہ بعض مقامات پر رمضان شروع ہو چکا ہے، جیسے سٹارٹ ہوتا ہے، بعض جگہوں پر نہیں ابھی شروع ہوتا، یا کہیں 30 رمضان پورے ہو گئے اور کہیں ابھی باقی ہے. تو یہ جہاں جہاں کا وقت ہوگا، جہاں جہاں جو تاریخ، جو دن ہوگی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے وہ برکات اسی تاریخ میں پہنچے گی. تو حرمین شریفین یا جہاں دنیا کے اندر جو تاریخ ہوگی، طاق رات کی جو راتیں ہوں گی، اس کو وہیں پر پہنچے گی اور ہمیں یہیں پر پہنچے گی. لیکن اصل چیز جو ڈسکس کر رہے تھے ہم، کہ لوگوں نے صرف ایک تاریخ کو متعین کر لیا. اگرچہ فقہائے کرام کی آراء زیادہ ادھر جاتی ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمسوا لیلۃ القدر فی الوتر العشر الاواخر. فرمایا کہ طاق راتوں کے اندر، سب راتوں کے اندر تلاش کرو، ہر رات کو اس اہتمام و احتشام کے ساتھ مناؤ کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں لیلۃ القدر ہمیں عطا فرما دے. وہ لیلۃ القدر کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس ایک رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 مہینے کی عبادت سے بھی بہتر فرمایا ہے. تو یقیناً یہ انسان کے لیے باعث رحمت اور باعث برکت ہوتی ہے جہاں پہ وہ ہیں اس حوالے. بالکل جہاں اچھا، تاریخ ہوگی. ایک بات اور بتائیے گا کہ طاق عادات جو ہیں وہ کیوں محبوب ہیں؟ مطلب ہے کہ نماز میں 3 دفعہ یا 5 دفعہ، یہاں پر بھی طاق ہیں، مطلب ایک ایون نمبر ہیں، ایک آڈ نمبر ہیں. جی ہاں. تو مطلب ہے کہ 22 نہیں 23، جی ہاں. 24 نہیں 25. جی. تو اسی طرح اور ہمارے جگہوں لیے پہ تو ڈاکٹر صاحب اس لیے محبوب ہو گئے
کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو مبارک فرمایا اور طاق رات کی جو ہے وضاحت 7 فرمائی. دفعہ طواف بھی، وہ بھی طاق نمبر ہے. اور اسی طرح قرآن مجید میں آیا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، دونوں کا کہا، شفع کا بھی کہا اور وتر کا بھی کہا، لیکن جو ہے وتر کو، طاق کو جو ہے وہ اعزاز زیادہ حاصل ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ وتر و یحب الوتر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود طاق ہے اور وہ طاق کو پسند فرماتا ہے. ایک بھی طاق نمبر. ہاں، ایک طاق کے اندر آتا ہے. تو اس اعتبار سے جو اللہ اور اس کے رسول کی محبوب اور پسند ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، صوفیاء کرام نے بھی پھر طاق عداد کو جو ہے وظائف کی جو دیتے ہیں اور جو پڑھنے کے اور بہت سارے معاملات کے، اور یہ نمبرنگ کے اندر بھی یہ جو عادات کی دنیا ہے اس کے اندر بھی طاق کو جو ہے وہ بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے. جو لوگ عادات کا خاص طور پہ علم جانتے ہیں تو وہ طاق کے حوالے سے جو ہے بہت اچھا شگون ہوتا ہے اور بڑا باعث برکت اور باعث رحمت ہوتا ہے. اور جو کمال عدد ہے 3 5 7 اور 9 پر عدد کامل ہو جاتا ہے. تو 1 سے شروع ہوتا ہے اور 9 پر مکمل ہوتا ہے، اور یہ دونوں کے دونوں جو ہے وہ طاق ہے. اور 9 کا پہاڑا کبھی ختم نہیں ہوتا. جی ہاں، اور کامل عدد ہے ہی 9 ہے. اس کے بعد تو ریپیٹیشن ہے نا، پھر 1 0 تو وہ تو ریپیٹیشن 1 آ ہے. گیا اور 0 9 آ گیا. ایکم 9، 9 دونی 18، 8 اور 1 9، 9 کیا 27، 2 اور 7 9، اس طرح کرتے اس طرح جائیں چلتے تھے. اور جمع کرتے جائیں، آپ کو جواب 9 ہی آئے گا، 9 ہی آئے گا. اور طاق عدد میں تو کیا بات کی حضرت نے، طاق عدد کو جب بھی ڈیوائڈ کریں گے اس سے بچے گا 1، کچھ یعنی ختم نہیں ہوگا، وہ ڈیوائڈ نہیں ہو سکتا. اس سے بچے گا 1. بالکل ٹھیک، یہ بالکل ٹھیک نقطہ ہے. ہے. ہاں بالکل ٹھیک اور ہے. اللہ کی ذات بھی ایک ہے، بالکل. خدا وحدہ لا شریک کی جی ہاں. ذات پر Divide دلالت وہ کرتا کبھی کمپلیٹ نہیں ہوگا، چلتا جائے گا چلتا جائے گا چلتا جائے گا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. محمود بھائی آپ سے گزارش کہ اگر سبحان اللہ. قصیدہ بردہ شریف سے آغاز کریں تو. سحری کا وقت ہے اور قصیدہ بردہ شریف پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، بابرکت کلام ہے، تو کچھ اشعار سحر سے متعلق یہ بابرکت وقت ہے، اس کو ملا کے پیش کروں قصیدہ بردہ شریف کے ساتھ. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. عرض کی جبریل نے اے شاہدی محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب
رب کی قسم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم میرے مولا صدا تحیت و درود کے گجرے اپنے محبوب پر جو ہے تیری تخلیق بہتری اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسماں میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. اویس بھائی ایک وقفے کے بعد آپ سے ایک خصوصی آج چاہوں گا کہ کلام آپ سنیں. ایک وقفے کے بعد خواتین حضرات کچھ لیلۃ القدر کے حوالے سے اور کچھ وہ جو ہم پچھلے چند روز کے دوران ہم نے ڈسکس بھی کیا عشق اور صوفیہ کی باتیں تصوف کی باتیں ولایت کی باتیں اور کس طرح سے علم اور عشق ملتے ہیں تو ایک کمبینیشن بن سکتا ہے. خالی عشق ہو تو بھی بات نہیں بنتی اور خالی علم ہو تو آپ بالکل وہ تو آپ جرمن اسکالرز ہیں اور برٹش اسکالرز انہوں نے اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں اور وہ مسلمان ہی نہیں اسلام پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور امریکہ میں لکھی جا رہی ہیں. تو اسکالر ہونا کے ساتھ عشق ہونا کتنا ضروری ہے وہ ساری باتیں ہم کرتے رہے اور آج ذرا اس بات کو آگے بھی بڑھائیں گے. ایک وقفے کے بعد خواتین حضرات دوبارہ حاضر ہوتی ہیں. خواتین حضرات محفل میں ایک بار پھر خوش آمدید شہر رمضان میں. اویس بھائی پیر مہر علی شاہ کا کلام. بہت شکریہ. بلا شبہ ڈاکٹر صاحب کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں جو سدا بہار ہوتے ہیں سبحان اللہ. جب پڑھو نئے لگتے ہیں. کئی نعت لکھنے والے شعراء جن کی نعتیں ہم پڑھتے ہیں جو نعت لکھتا ہے وہ سیرت پڑھ کر حدیث اور قرآن کا مطالعہ کر کے کچھ نہ کچھ اس کا سبب ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ دیکھ کر نعت کہا کرتے تھے. سبحان اللہ. انہی میں سے ایک ہیں تاجدار گوڑا پیر مہر علی شاہ صاحب. وادی ہمراہ
آپ مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے گئے، راستے میں ایک وادی آتی ہے، وادی حمرہ، وہاں آپ سنت غیر موقدہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اب یہ ایک لمبی تفصیل ہو جائے گی کہ سنت غیر موقدہ سفر میں کیا اس کا حساب ہوتا ہے، تو میں مختصر کرتا ہوا چلتا ہوں۔ وہ سنت غیر موقدہ بھی غیر موقدہ ہو جاتی ہے سفر میں، اس میں تفصیل ہے، لیکن وہ سفر میں سنت غیر موقدہ چھوڑ دی اور فرض پڑھ کے آپ سو گئے، تو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے کہا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، آج میری سنتیں چھوڑ دیں۔ ہم تو فرض چھوڑ دیتے ہیں معاذ اللہ، ہمیں تو خواب میں سرکار نے نہیں فرمایا کہ یہ فرض کیوں نہیں پڑھے، نماز کیوں نہیں پڑھے، وہاں سنت غیر موقدہ چھوڑتی ہے تو زیارت ملتی ہے، تو بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں۔ سنت غیر موقدہ چھوڑ دی تو زیارت ہوئی، اور اسی کیفیت میں ہے، اور پھر اس کیفیت کو اشعار میں ڈھال کے یہ پیش کرتے ہیں۔ اج سکھ متران دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری لوں لوں وچ شوق چنگیری اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں مکھ چند بدر شاشانی متھے چمکے لاٹ نورانی مکھ چند بدر شاشانی متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں مد بھریاں دو ابرو قوس مثال دسن۔ یہ ابرو جو ہوتے ہیں یہ کمان کی طرح ہوتے ہیں، اور روایت میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ابرو مبارکہ کمان کی طرح اور دور سے دیکھو تو ملی ہوئی نظر آتی تھی۔ تو وہ کیا بات کر رہے ہیں کہ کمان کے اندر تیر ہوتا ہے، اور تیر جب اب کمان سے نکلتا ہے اور نشانے پہ لگتا ہے تو یا تو مار دے گا یا زخمی کر دے گا۔ اب یہ حضور کی مبارک پلکوں کا اور مبارک ابرو کا ذکر کر رہے ہیں، سنیے گا کہ دو ابرو قوس مثال دسن جے تینوں کے مزادے تیر چھٹن لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان کو شانہ سب بڑھیا۔ اکثر دعا کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، ہم جیسے گناہگار تو بہت کرتے ہیں کہ یا اللہ مرتے وقت میں محبوب کا جلوہ دکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کا حسن بڑا مشہور ہے، اور بڑا مشہور واقعہ ہے کہ عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی نہیں تھی، کٹ گئی تھی۔ یہ کٹنا اور کاٹنا بڑا فرق ہے، کٹنے میں ارادہ نہیں، کاٹنے میں ارادہ، تو وہاں انگلیاں کٹ گئی تھی، اور یوسف علیہ السلام کے حسن میں عورتیں اتنی محو ہو گئی کہ انگلیاں کٹ گئی، ان کو سمجھ بھی نہ پڑی، احساس بھی نہ ہوا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بھائی یوسف کو میرے حسن کا نصف ملا، حسن کا نصف ملا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بھائی یوسف کو حسن صباحت ملا اور مجھ مصطفیٰ کو حسن ملاحت ملا۔ حسن صباحت اسے کہتے ہیں کہ جب نظر پڑے تو نظر جم نہ سکے۔ اب جیسے میں ایک مثال دوں، یہ لائٹ لگی ہوئی ہے، کیا آپ اس پر نظر جما سکتے ہیں؟ نہیں۔ سورج اپنے جوبن پر ہو، کیا نظر جم سکتی ہے؟
تو حسن صباحت اسے کہتے ہیں نظر جب پڑے تو نظر جم نہ سکے، اور حسن ملاحت اسے کہتے ہیں کہ جب نظر پڑے تو نظر ہٹ نہ سکے۔ واہ واہ واہ، تو یہ سرکار کا حسن ہے، تو انگلیاں کٹ گئی ان کے حسن میں، گم ہو کر انہیں احساس نہ ہوا۔ اگر ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے بوقت نزا، تو پھر یہ ہوگا کہ دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے۔ پیر میرے علی شاہ صاحب نے یہی کہا، اے صورت شالا پیش نظر رب وقت نزا تے روز حشر وچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں۔ اب اس نعت کو سنیں، یہ سب خواب کی باتیں ہیں، جو جلوہ خواب میں دیکھا یہ اس کا بیان ہو رہا ہے۔ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھ چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اک مستانی ہے، مخمور اکین مدبریاں۔ اب مدینہ منورہ پہنچ گئے، اور مدینہ منورہ پہنچ کر ایک عاشق صادق کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں حجرے تھی مسجد آؤ ڈھونڈ، حجرے تھی مسجد آؤ ڈھونڈ نوری جھاک دے کرن سارے سکن دو جگ کھیاں راہ دا فرش کرن سب حور و ملک سب انس و ملک حوراں پریاں۔ اب ایسا لگتا ہے استاد اسے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک عاشق صادق کی فریاد سن کر حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لے آئے، لیکن اب بھی چہرہ مبارکہ پر برد یمانی پڑی ہوئی ہے۔ تشریف تو لے آئے لیکن چہرہ مبارکہ پر اب بھی برد یمانی پڑی ہوئی ہے، تو عرض کرتے ہیں کہ لاہو مخطط برد یمن من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن، لاہو مخطط برد یمن من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن، او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن، او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں۔ کہہ رہے ہیں حضور تشریف لے تو لے آئیے، اور اب ذرا چادر بھی اٹھا دیجئے، وہ جھلک دکھا دیجئے، اور وہ میٹھی میٹھی باتیں بھی کیجئے نا جو وادی ہمراہ میں کی تھی۔ لاہو مخطط برد یمن من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن، او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں۔ اب مقطع سنیے، وہ تو جلوے تھے خواب کے جس کی باتیں ہوئی، وہ تصور نہیں تھا، وہ خواب میں جو دیکھا تھا اس کا جلوہ بیان کر رہے تھے۔ اب جو بیداری میں پردے اٹھے، مانگی تھی جھلک، من بھاوری جھلک دکھاؤ، مانگی جھلک، قطرہ مانگے جو کوئی تو اسے دریا دے دے، اور حضور نے وہ جلوہ دکھایا کہ ڈاکٹر صاحب میرا اور آپ جیسا شخص نہیں کہہ رہا، یہ پیر میرے علی شاہ کہہ رہے ہیں، اور کیا فعل تعجب کا استعمال کر رہے ہیں، اور عربی کا کون سا صیغہ ہے یہ اس بحث میں نہیں جاتا، لیکن آپ سنیے کہ پیر میرے علی شاہ صاحب نے کیا کہا جب سرکار نے جلوہ دکھایا۔ سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک، سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں۔ لوگ کہتے ہیں کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، میں ذرا اختلاف کرتا ہوں کہ یہ شاید سنا نہیں ہے، سنا ہے۔ سنا کا تعلق زبان سے ہوتا ہے، آنکھوں سے نہیں ہوتا۔ سنا کا تعلق زبان سے ہوتا ہے، آنکھوں سے نہیں ہوتا۔ سنا یہ ضرورت شعری کے تحت سنا ہے، اصل ہے سنایا، اصل ہے سنایا، یہ ضرورت شعری کے تحت یہ روا ہے شاعری کے اندر، تو یہ جو آگے کے دانت جو ہوتے ہیں دو اسے کہتے ہیں سنایا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو مسکرا کر دیکھا ہوگا نا
تب کہا ہوگا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا او گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا علامہ صاحب یہ بات پہلے بھی ہوئی اور میں آپ کی بھی اس پہ رائے چاہوں گا ماشاءاللہ کہ ایک عالم کی ہم تعریف نہیں کر پائے اتنے دنوں سے الجھے ہوئے ابھی سوال جیسے یوں تھا ہاں سوال یہ تھا کہ کیا عالم کا ہر عالم جو ہے وہ عاشق ہوتا ہے اور ہر عاشق کا عالم ہوتا ہے یہ سوال تھا دیکھیں جی بات یہ ہے کہ نفس علم جو ہے قرآن پاک قرآن و حدیث کا جو علم ہے نفس علم وہ بھی ایک درجات کی بلندی کا سبب ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات متن قرآنی اور انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء لیکن صوفیاء فرماتے ہیں کہ اس علم کے ساتھ جب عشق آ جائے اور اس علم پر جب زہد و تقوی آ جائے تصوف آ جائے تو وہ علم پھر انسان کو بلندی کی طرف لے جاتا ہے اور اس کی پرواز بہت بڑھ جاتی ہے لیکن اگر علم نہ ہو اور انسان بغیر علم کے زہد کرنے چلے تو اس پر ہمارے خود صوفیاء کرام نے بڑا سخت لکھا ہے کہ باج علم و جڑا کرے فقیری تے مرے کافر دی سلطان بہو رحمۃ اللہ باج علم و جڑا کرے فقیری مرے کافر دیوانہ ہو حضرت جنید بغدادی فرماتے من تزہد بغیر علم فقد مات فی الکفر فرمایا شیطان اس کو اس وادی کے اندر لے کے چلا جاتا ہے کہ جہاں اس کا خاتمہ بہت برا ہو جاتا ہے تو علم کے لیے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم فرض علم قرار دیا ہے تو اتنی بنیاد کا حاصل کرنا تو ہر مسلمان کے لیے لازم و ضروری ہے لیکن سوکھا علم ہو اس پر عشق کا رنگ نہ ہو آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے دنیا کے اندر بہت مختصر وقت میں بہت بڑا بڑا کام کیا بر صغیر کی مثالیں صوفیاء کرام خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ پر حضور داتاری اجبری رحمۃ اللہ عبداللہ شاہ غازی عبداللطیف بٹھائی ان میں سے کوئی بھی ایسا صوفی نہیں تھا کہ جو عالم نہ ہو سب صوفی تھے سب زاہد تھے سب علماء تھے لیکن مختصر وقت کے اندر جو اتنا بڑا کام کر گئے یعنی کوئی میڈیا کا دور نہیں تھا آج تو میڈیا کے آغوش پر بیٹھ کے سیٹلائٹ میں کہاں کا آواز پہنچتی ہے لیکن بغیر اس کے ان جگہوں پر بیٹھ کے انہوں نے جب دنیا سے جاتے ہیں تو لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو مسلمان کر کے جاتے ہیں یہ وہ عشق کا رنگ تھا جو علم کے اوپر ساتھ موجود تھا جس نے پرواز کو بلند و بالا کر دیا تو سوکھا علم جو ہے وہ انسان ٹھیک ہے وہ درجات کی بلندی کا سبب ہے اس کے ہم ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتے کہ متن قرآنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مطلق علم کے لیے درجات کی بلندی کا کہا تو اس میں کوئی دو رائے نہیں رکھ سکتے لیکن اس کے ساتھ جب زہد اور عشق کا رنگ چڑھ جائے تو برکتیں اور رحمتیں ہو جاتی ہیں غوث اعظم کا ارشاد خود غوث اعظم فرما درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا المبارک علم جو ہے وہ ہی ممتاز کرتا ہے اور عشق کیا ہے یہ علم ہی بتاتا ہے علم ہی بتاتا ہے اچھا ایک وقفے کے بعد دوبارہ آئیں گے تو کلام بھی سنیں گے اور لیکن ایک یہاں پہ بات میں کہوں گا جو کل تیسرا رہ گئی تھی جی اور وہ یہ کہ علم حاصل کر کے میں عالم بن سکتا ہوں پڑھ لکھ کے میں ڈگری لے سکتا ہوں میں عاشق رسول بھی بن سکتا ہوں عشق لیکن وہ کیا چیز ہے جو صرف عطا ہوگی مجھے یعنی کچھ ایسا بھی ہے جو عطا ہوگا تو مجھے ملے گا وہ ولایت ہے وہ کیا ہے وہ کیا چیز ہے جو میں پڑھ پڑھ کے یا عشق کی کسی بھی منزل پہ چلا جاؤں تو میں ڈیپینڈنٹ ہی ہوں یعنی مجھے عطا ہوگی تو ہوگی نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی کیا کوئی ایسا درجہ بھی ہے ایک وقفے کے بعد خواتین حضرات دوبارہ حاضر ہوتے ہیں خواتین حضرات محفل میں ایک بار پھر خوش آمدید بات چل رہی تھی عشق کی علم کی اور وہ کیا چیزیں جو عطا ہوتی ہے جو کتابوں سے اچھا اب علامہ صاحب آپ نے کہا کہ علم ضروری ہے عاشق کے لیے لیکن ایسے بھی تو ہے کہ فقیر ہیں اور یعنی انہوں نے کسی مدرسے میں نہیں گئے کچھ پڑھا نہیں فقیر لوگ ہیں عیسائی لوگ جسے کہتے ہیں اللہ والے تو وہ پھر کہاں پہ آپ ان کو دیکھیں علم کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک علم کسبی ہوتا ہے اور ایک وہابی اور عطائی ہوتا ہے گاڈ گفٹ ہوتا ہے
ہمارے اکثر صوفیاء کرام کا جو علم ہے وہ علم کسبی ہے، بالخصوص سید الاولیاء حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ، جو سرخیل ہیں، اوپر چلے جائیں جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جتنے بزرگان دین ہیں، اصول جن کے پاس، لیکن ایسے بھی اولیاء کرام موجود ہیں کہ بظاہر کسی کے پاس جا کے نہیں پڑھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے انہیں، جسے من لدنا علما قرآن مجید فرقان حمید نے جو حضرت خضر کو عطا فرما اور موسیٰ علیہ السلام لینے کے لیے گئے۔ یہ ایک الگ بحث ہے فقہی اعتبار سے کہ علم لدنی جو ہے وہ چونکہ خلاف عادیہ ہے، اصول تو یہ ہے کہ کسب کیا جائے، تو اس کی دعا مانگنی چاہیے نہیں مانگنی چاہیے یہ ایک الگ بحث ہے۔ اس علم کی دعا نہیں مانگنی چاہیے، اس علم کی دعا نہیں مانگنی یعنی جو علم ملت محال عادی، اچھا یعنی اس کی دعا نہیں مانگنی چاہیے، ٹھیک۔ اسی طرح ولایت بھی دیکھیں، نبوت جو ہے ڈاکٹر صاحب، نبوت یہ کسبی چیز نہیں، نبوت یہ نہیں ہے کہ کسی شخص نے بہت زیادہ عبادت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اپنا نبی بنا لیا، ایسا نہیں۔ نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالصتاً عطا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو چن لیتا ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام مہد میں جھولے میں، اور ابھی کیا کیا ہے، ایک دن کا بچہ ہے، جھولے میں آواز دیتا ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، مجھے اللہ نے کتاب بھی عطا کی، مجھے نبی بھی بنایا۔ اب انہوں نے کیا ریاضت کی، کیا مجاہدہ کیا، کیا چیز کی جس کی وجہ سے ایک دن کا بچہ۔ تو نبوت جو ہے وہ ایک حدیث پاک میں صحابہ نے پوچھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبوت کب عطا کی گئی؟ متى وجبت لك النبوۃ یا رسول اللہ؟ حضور نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، مشکوٰۃ کی حدیث، مشکوٰۃ المصابیح ایک کتاب ہے جو سب کے نصاب میں شامل ہے، سب لوگ اس کو بطور نصاب پڑھتے ہیں، اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ فرمایا میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا کہ آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے مرحلے کے اندر تھے، اس کنت نبیہ، اس وقت ماضی کا صیغہ، فرمایا اس وقت میں اللہ کا نبی تھا۔ تو نبوت جو ہے یہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا، اور اللہ تعالیٰ منتخب کر لیتا ہے اپنے بندوں کو نبوت کے لیے۔ باقی رہی ولایت، تو ولایت کسبی بھی ہوتی ہے اور وہبی بھی ہوتی ہے۔ کچھ پیدائشی ولی ہوتے، مادرزاد ولی پیدا ہوتے، ماں کے بطن سے ولی ہوتے، خاندانی ولی ہوتے، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ریاضات و مجاہدات کے ذریعے، کسب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس محنت والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں بڑھو آگے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں راستہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح علم کی بھی ہوتی ہے کہ علم کا اصول تو یہ ہے کہ اس کو کسب کیا جائے، محنت کیا جائے، جیسے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے علم کے لیے بہت محنت کی اور ایسے ایسے کام کیے اور اتنے اسفار کیے، سفر کیے میں نے، اور پھر علم کے بعد میں نے مجاہدات ایسے کیے، کئی کئی دن بھوکھا رہا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں عطا فرمائی۔ حالانکہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پیدائشی بھی ولی تھی، رمضان المبارک کا آپ نے روزہ رکھا پیدائش، لیکن یہ ایک اسلوب دیا اپنے غلاموں کو کہ یہ کسب اور یہ اسلوب اور یہ راستہ ہے۔ لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں کہ جو نہیں کسی سے علم پڑھے تو ان کی بھی نفی نہیں کر سکتے، علم ہوتا ہے، علم کی ہم نفی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں نا حضور سلطان بہو رحمۃ اللہ یعنی تعالیٰ حاصل بھی آدمی کر سکتا ہے اور حاصل یہ بھی بھی کر ہو سکتا سکتا ہے کہ عطا ہو جائے، عطا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو عطا ہو جائے، جو عطا ہوتا ہے اس کی دعا نہیں کرنی چاہیے، یہ بات نہیں، وہ دعا جو محال عادی ہو، جو عادتاً ممکن نہ۔ اب جیسے بندہ یہ کہے کہ میں رات کو سو جاتا ہوں اور میں صبح اٹھوں تو میرے تکیے سے نیچے سے جو ہے نا آدھا کی نوٹ نکلا ہے، تو یہ عادتاً محال ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو ایسی دعا جو محال عادی وہ کرنا جائز ہی نہیں، یہ کہہ رہے ہیں۔ لعل الشباب یعود، میری جوانی لوٹ کر آ جائے، میں دوبارہ اسی طرح کا ہو جاؤں۔ نہیں، آپ تو جوان ہیں اب تک ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ ماشاءاللہ جوان ہو۔ بالکل۔ ایک کالر بات کرتے ہیں محفل میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی کہاں سے؟ انکل میں سوغات بول رہی ہوں بہاولپور سے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آج آپ نے ہماری کال لے لی جی۔ اور سب گیسٹ کو سلام، آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے۔ انکل 2 منٹ اینڈ 36 سیکنڈ سے ہم تینوں بہنیں بات کریں گے، پلیز انکل اویس انکل سے بات کرا دیں۔ السلام علیکم۔ 2 منٹ۔ وعلیکم السلام، بہت زیادہ وقت مانگ لیا بیٹا آپ نے۔ انکل تھوڑے کم کر لیتے ہیں پلیز، آپ سے بات ہو جائے، ہمارے لیے بات بہت بڑا ہے۔ کریں، سیگمنٹ چھوٹا سا ہمارا۔ جی ہاں انکل نعتوں کی آپ کی وجہ سے ہم سبھی، ہمارے گھر میں نعتاں ہیں، نعتوں کی لگن ایسی میرے دل میں لگائی، مجھ پہ تیرا احسان ہے عبید قادری، جس کو بھی دیکھو آپ۔ اچھا بس میری تعریف اتنا نہ کیا کریں، بڑی مہربانی۔ اچھا جی۔ محمود بھائی ابھی مدینے کی بات ہوئی، مدینے سے کیوں آ گئے وہ بھی تو ایک کیفیت۔ عاشق رسول حضرت بہزاد لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ المنورہ سے واپس آئے، تب وہ
یہ کلام کہا انہوں نے پیش کر رہا ہوں. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی. ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی. اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام، اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام، اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف دوام، اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف دوام، وہ صلاۃ سکون آفری رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی. ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی. جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی، جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی، جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی، جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، وہ فلک رہ گیا، وہ زمین رہ گئی. یاد آتے ہیں ہم کو شام و سحر، وہ سکون دل و جان و روح و نظر. یاد آتے ہیں ہم کو شام و سحر، وہ سکون دل و جان و روح و نظر. یہ انہی کا کرم ہے، انہی کی عطا، یہ انہی کا کرم ہے، انہی کی عطا. ایک کیفیت دل نشیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی. ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی. ماشاءاللہ جزاک اللہ. کتنا وقت کتنا ہے جی وقفے میں؟ جو مجھے کنٹرول روم سے بتائیں گے. 3 منٹ ہیں. اچھا ایک جملہ ڈاکٹر صاحب میں کہوں گا، ابھی نعت کے دوران مجھے یاد آیا. ولایت کی جیسے ہم بات کر رہے تھے، تو ایک ولایت قصبی ہے، ایک وہابی ہے. کبھی کبھی ولایت دعا سے ہو جاتی ہے. اچھا
کہ اللہ کا کوئی مقبول بندہ دعا کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ولایت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے. جیسے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے, بہت اللہ کے بڑے ولی تھے اور بڑی ان کی ریاضات, مجاہدات, ان کا علم سب کچھ ہونے کے باوجود لیکن خود فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک رات کے اندر وہ درجات اور وہ مقام کی بلندی عطا فرمائی جو میں بہت ریاضات و مجاہدات سے بھی حاصل نہیں کر سکا. ایک رات میری والدہ نے مجھ سے پانی مانگا, میں پانی لے کر آیا ماں کی بارگاہ کے اندر, سردیوں کی رات تھی. میں جب پانی لے کر آیا تو والدہ سو چکی تھی. میں پانی لے کر کھڑا رہا کہ ماں پتہ نہیں کب جاگ جائے, پانی مانگے اور میں اس وقت موجود نہ ہوں. پوری رات میں پانی لے کے کھڑا رہا. رات کے آخری پہر کے اندر والدہ اچانک اٹھی اور دیکھا اور کہا کہ آپ کھڑے ہو پانی لے کر؟ تو فرمایا بس وہ گھڑی تھی, وہ لمحہ تھا, ماں کے دل سے دعا نکلی. فرمایا خدا نے مجھے وہ بلندیاں اور وہ مقامات اور وہ ولایت عطا فرما دی جو میں ریاضت و مجاہدات سے بھی حاصل نہیں کر سکا. تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی دل سے دعا دے دے, اور ماں باپ کی دعا تو حضور نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن, فرمایا 3 دعائیں تو مستجاب ہی مستجاب, دعوت المسافر, دعوت الوالد و دعوت المظلوم. فرمایا یہ 3 دعاؤں کے بارے میں تو شک نہ کرنا, اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور کرتا ہے. تو یہ بھی ایک ولایت کا درجہ ہوتا ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ, ماں باپ, کوئی گھڑی دعا مل جائے تو رب تبارک و تعالیٰ شاید بہت سارے کسب کرنے والوں سے, ریاضت و مجاہدات کرنے والوں سے آگے بڑھا دے. اویس بھائی, یہ گھڑی سے کیا مراد ہے, یہ مجھے ذرا بتائیں. یہ کہتے ہیں نا قبولیت کی گھڑی, یہ میں چاہوں گا مطلب ایک لمحہ ہے, ایک منٹ ہے, یعنی کیا ہے جی؟ وہ کہتے ہیں جو بات نہ نکالو منہ سے, قبولیت کی گھڑی ہے, مطلب یہ دن رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے, ایک گھڑی نہیں مطلب سیکنڈ ہے, منٹ ہے, وہ اس کا تو ظاہر ہے کہ ہم نہ, یہ میں نے کہا یہ سب مشاہدے کا بیان مشاہدہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو اللہ ہم کو نصیب فرمائے وہ گھڑیاں, تو بتائیں گے پھر انشاءاللہ دیکھ کے کتنی بڑی گھڑی کا بھی. گھڑی سے کیا مراد ہے؟ لیکن گھڑی سے مراد دو چیزیں ہوتی ہیں. جیسے ہم یہاں جو گھڑی ذکر کر رہے تھے ہم, اس کا تو ایک الگ رنگ ہے. ٹھیک, ویسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعۃ المبارک کے دن ایک ایسی سات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, حدیث پاک عربی کے اندر سات سے کیا مراد؟ سات سے مراد دیکھیں ایک خفیف سا وقت, اس کا شریعت نے نہ تو اس وقت کو ظاہر کیا اور نہ اس کی مقدار کو متعین کیا کہ وہ کتنا ہے. 1 منٹ کا ہوتا ہے, 5 منٹ کا ہوتا ہے, 2 منٹ رہتا ہے, اس کی کوئی مقدار متعین نہیں کی. فرمایا ایک خفیف سی گھڑی ہوتی ہے, مختصر سی گھڑی ہوتی ہے, اس وقت کو تم پالو تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول و منظور فرمائے. اور یہ عصر سے مغرب کے درمیان مختلف روایات ہیں, خطبوں کے درمیان بھی ہے, جمعے کا وقت شروع ہوتا ہے, 3-4 روایت. سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اپنی کنیز کو کہا کرتی تھی کہ سورج غروب ہونے سے پہلے. اچھا, یہاں جو میں بات کر رہا تھا نا گھڑی کی, اس میں ڈاکٹر صاحب کیفیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کہ مثال کے طور پہ ماں باپ اپنے بچوں کو دعا دیتے رہتے ہیں, ہر شیخ اپنے مرید کو دعا دیتا رہتا ہے, لیکن کبھی کبھی کوئی دعا لے لیتا ہے. کبھی انسان کہتا ہے کہ ہمارے لیے دعا کیجیے گا, کبھی وہ نہیں کہتا دعا کیجیے گا, کبھی وہ دعا لے لیتا ہے. وہ جو دعا لینے کا ہوتا ہے کہ دل سے ایک دعا نکل جائے, اس لیے کہتے ہیں کہ ماں باپ کا دل دکھانا نہیں چاہیے اور ماں باپ سے دعائیں لیتے رہنے چاہیے. خدمت کرتے کرتے کبھی خود ان کا دل خوش ہو جائے اور خوش ہو کے وہ دعا دے دے, یا شیخ یا استاد دعا دے دے, تو وہ گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اس دعا کو عرش الہی تک لے جاتا اور کامیاب و کامران ہو جاتا. تو وہ جو ساتیں ہیں, یعنی اس رات میں بھی, ان راتوں میں بھی, یا مذہب میں, دین میں, عبادتوں میں, ذکر میں, فکر میں, وہ ساتیں جو ہیں, ان ساتوں کو ہم ان جو گھڑیوں کا ٹائم سے نہیں ملا سکتے. وہ دوسرا حساب ہے, وہ حساب دوسرا ہے. وہ وقت کا یہ ہوتا ہے جیسے افطار کا وقت ہے, سحر کا وقت ہے, والمستغفرین بالاسحار, قرآن مجید نے کہا کہ سحری کے وقت میں, لیکن اس کو سیکنڈز اور منٹس کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے ہم, لیکن اس سے مراد ہوتا ہے کہ ایک وقت, جیسے افطار کا وقت ہے, سحر کا وقت ہے, اور جس وقت جو ہے نماز کے بعد کی جو وقت ہوتا ہے, فرمایا کہ اذان اور خطبے, اذان اور نماز کے درمیان جو وقت ہوتا ہے, تو اس کو ساتوں سے صحیح فرما رہے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اسی طرح زمانے کی بھی کوئی ڈیوریشن نہیں ہے. زمانہ والعصر, زمانے کی کوئی ڈیوریشن نہیں ہے نا, سال ہے یا 10 سال ہے یا مہینہ ہے یا ایک دور ہے. جی, زمانے کی بھی کوئی تعریف تو نہیں ہے. مطلب زمانہ تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا زمانہ, تو یقیناً وہ تو جو زمانہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسلک ظاہری زمانہ, خیر القرون قرنی ثم الذی یلونہم ثم الذی یلونہم, ویسے تو ہر زمانہ حضور کا, ورنہ سارا زمانہ, یہ جملہ, یہ حاجی اویس نے جملہ لے لیا, ورنہ سارا زمانہ میرے آقا کا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. والعصر, وہ شعر بھی ہے نا, ہر زمانہ میرے حضور کا, میرے سب زمانے میرے حضور. ایک وقفہ خواتین و حضرات, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
خواتین حضرات محفل میں ایک بار پھر خوش آمدید. ویسے قادری صاحب زمانے کی وقت کی کیفیات کی باتیں ہو رہی ہیں اور اللہ کا احسان کہ ہم کر بھی رہے ہیں بات اور سن بھی رہے ہیں. میرے لیے تو بڑی اس کی بات بے شمار لوگ یقیناً سن بھی رہے ہوں گے اور ذکر بھی کر رہے ہوں گے. آپ سے دو ہیں ان میں سے کچھ بھی آپ یا تو تم ذات خدا سے یا جو بھی آپ پہلے میں آپ ایک کلام سناتا ہوں. شہنشاہ سخن مولانا حسن اور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام لکھا ہوا ہے. بڑا خوبصورت کلام پیش کرتا ہوں. تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو. تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو. تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو. اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو. اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا. خود بھیک دے اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو. خود بھیک دے اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو. ہر وقت کرم بندہ نوازی پہ تلا ہے. ہر وقت کرم بندہ نوازی پہ تلا ہے. کچھ کام نہیں اس سے برا ہو کہ بھلا ہو. میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو یہ عطا ہو. میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو یہ عطا ہو. وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو. وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو. دیکھا انہیں محشر میں تو رحمت نے پکارا. دیکھا انہیں محشر میں تو رحمت نے پکارا. آزاد ہے جو آپ کے دامن سے بندھا ہو. تو ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی. ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی. وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. تم کو تو غلاموں سے
کچھ ایسی محبت تم کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت ہے ترک ادب ورنہ کہیں ہم پہ فدا ہو ہے ترک ادب ورنہ کہیں ہم پہ فدا ہو مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا دل ان پہ فدا جان حسن ان پہ فدا ہو دل ان پہ فدا جان حسن ان پہ فدا ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب یہ جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ رمضان جا رہا ہے جا اچھا یہ کیفیت کسی اور دن یا کسی اور مہینے میں نہیں ہوتی بالکل کہ جا رہا ہے اور اچانک دیکھتے ہیں اتنے روزے ہو گئے اتنے روزے ہو گئے اتنے ہو گئے ارے 20 ہو گئے ارے 22 ہو گئے 18 ہو گئے یہ کیا ہے دیکھیں اس کا مہینے میں کچھ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جتنا استقبال اس مہینے کا کیا اتنا کسی ماہ مقدس کا نہیں کیا اور پھر اس کا ہر گھڑی ہر لمحہ ہر عشرہ اس کو مختلف ناموں اور مختلف کیفیات سے تعبیر فرمایا تو یقیناً وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے نا کہ رغم انف رجل اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے کہ جس نے رمضان المبارک کو پایا ثم سلاخ قبل ان یغفر له اور رمضان ختم ہو گیا اور وہ اپنی بخشش نہیں کر سکا اور اپنی بخشش کرانے سے پہلے رمضان اس سے جدا ہو گیا تو یہ واقعتاً یعنی رحمتیں برکتوں کی چمک جیسے گھڑیوں کی آپ بات کر رہے تھے گھڑیاں تلاش کرتے ہیں کہ کس گھڑی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو سنتا ہے یہ ایک ایسا رحمتوں کا مہینہ ہوتا ہے کہ اس کی ہر ساتھ ہر گھڑی سحر ہو افطار ہو دن ہو رات کا وقت ہو جمعے کا دن ہو ہر لمحات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور بندوں کی بخشش و مغفرت ہو تو پھر بھی بندہ نہ کرا سکے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی محرومی ہے 3 چیزوں کے لیے حضور نے فرمایا رغیم انف رجل ورنہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سخت کبھی نہیں فرماتے یہاں پہ ایک بات بڑی اہم ہے ڈاکٹر صاحب یہ جو حدیث پاک جو اشارہ کیا یہ دراصل دعائے جبریل تھی اچھا جبریل دعا کر رہے تھے اور حضور نے آمین کہی اس کی دو روایات ہیں اچھا ایک بات اس میں کتنی مفتی صاحب دیکھنے جیسی بات ہے کہ سرکار رحمۃ اللہ عالمین ہے جو رحمت بن کر آئے ہیں اور وہ آمین کہہ رہے ہیں تو اس سے اندازہ کی رمضان کی کیا شان ہے بالکل اس وجہ سے وہ اس میں نے اشارہ کیا ہے اس میں 2 روایات ہیں ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر قدم رکھتے رہے اور جبریل علیہ السلام دعا کرتے رہے 3 دعائیں فرمائی اور ہر دعا پر جو ہے آمین کا یہ میں مشکات کی روایت پڑھ رہا ہوں باب الصلاۃ علی النبی کے اندر کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغیم انف رجل اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے اور علامہ شاہ عبداللہ محدثی دہلوی نے فرمایا کہ رغیم انف رجل کا مطلب ہے کہ الترزل والہلاک کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے وہ تراب اس کے منہ کے اندر مٹی ہو جائے ایک تو فرمایا کہ رمضان کو پایا اور رمضان چلا گیا پھر بھی بخشش نہیں کر سکا دوسرا فرمایا کہ والدین کو پایا بڑھاپے کے اندر جنت اس کے گھر میں اسباب موجود تھے پھر بھی جنت نہیں حاصل کر سکا فرمایا کیسا آدمی ہے یہ جنت تو ماں کے قدموں تلے جنت ہے فرمایا باپ جنت کا ایک دروازہ ہے اور تیسرا فرمایا کہ ذکر تو عندہ فلم یصلی علیہ مشکات کے الفاظ فرمایا کہ اس کے سامنے میرا ذکر ہو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے اور پھر بھی مجھ پر درود و سلام نہ پڑے
فرمایا کہ رغیم انف رجل، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے. تو اس اعتبار سے بھی انسان کے لیے لمحہ فکریہ ہوتا ہے کہ رمضان جا رہا ہے. اور ڈاکٹر صاحب یعنی ایک تو کہتے ہیں نا کہ وقت کا تیزی سے جاتا ہے، لیکن حقیقت کل کی بات ہے، یہ ٹرانسمیشن شروع ہوئی، چاند نظر آیا. یقین کریں حقیقت یہ ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ 22واں روزہ آج 23ویں شب گزار رہے ہیں اور 22 روزے مکمل ہو چکے ہیں. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ قبول منظور فرمائے. بڑا دل جلتا ہے ان لوگوں پر. یقین کیجئے میں آپ کو بالکل صحیح عرض کر رہا ہوں کہ جو اس رمضان کی قدر نہیں کرتے. اور میں کبھی راستے میں گزر ہوتا ہے تو بڑے بڑے آواز سے وہ ڈیک لگایا ہوا ہے، گانے بج رہے ہیں گاڑیوں کے اندر. نوجوان اس مہینے کے اندر جو ہے وہ بالکل اس کی قدر نہیں کرتے ہو، گانے زور زور سے بجا کر نکلتے ہیں. کوئی نماز پڑھ رہا ہو، کوئی قرآن پڑھ رہا ہو. اور آخری اشرے کے اندر ابھی ہمارے سے راستے تو خاص طور پہ ٹورنامنٹ شروع کی ہو. یعنی آخری اشرا جو عبادت کا اشرا آیا، آپ خود عبادت نہیں کر رہے، دوسروں کی نیند کو بھی ضائع کر رہے ہیں، ان کی عبادت کو بھی برباد کر رہے ہیں. گلیوں کے اندر، محلوں کے اندر ٹورنامنٹس رات کو شروع کیے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، کھیل کود کی ہم کو منع نہیں کرتے، فزیکل انسان کے لیے کھیل کود بھی ضروری ہوتی ہے. اور بچپن میں ہم نے خود کھیلا ہے، ہمارے اساتذہ نے، علامہ حسن قاری صاحب نے خود ہمیں کھلایا ہے بچپن کے اندر. ہم ایسا نہیں کہتے، لیکن کوئی وقت ہوتا ہے کھیلنے کا بھی، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. یہ مبارک لمحات، گھڑیاں، اور خاص طور پر یہ آخری اشرا عبادت کا، خاص جو عبادت کر رہے ہیں ان کی عبادت کو خراب کر رہے ہیں، جو آرام کر رہے ہیں ان کے آرام کو انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اور آپ کسی کو اذیت پہنچا رہے ہیں، تو یہ ساری کی ساری خرافات اور بدعات، ان سے خاص طور پر اس مہینے کے اندر اور ان لمحات کے اندر بچنا چاہیے. ابھی میوزک چلا کے یہ ہو رہا ہے، بالکل ہو رہا ہے. اچھا، میں تو چونکہ زیادہ وقت شہر میں گزار رہا ہوں، شہر رمضان میں، تو مجھے نہیں علم کہ بہت کیا. اور یہ بہت بڑی محرومی ہے ڈاکٹر صاحب، کیونکہ رمضان شریف کی قدر کے حوالے سے مجھے شاید یاد پڑتا ہے، مجھے حدیث پاک اگر علامہ صاحب کو یاد ہو تو ضرور بیان کیجیے گا کہ جب تک میری امت رمضان کی قدر کرتی رہے گی وہ خیر میں رہے گی. بالکل. یہ کون سی حدیث پاک ہے مفہوم کوئی میرے متن میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن یہ مفہوم یہی ہے کہ جب تک قدر کرتی رہے گی وہ بلائی میں اور خیر کے اندر رہے گی. اور جب جو ہے ناقدری ہو جائے گی تو یہ قرب قیامت کی نشانی ہے کہ رمضان کا مقدس مہینہ اور رمضان غیر رمضان بلائیں نازل ہوتی رہیں گی. یہ جس طرح ہمارے یہاں چل رہا ہے مسلسل کئی سالوں سے. ایک وقفے کے بعد اویس بھائی آپ سے ایک فرمائش کے ساتھ میں دوبارہ علم کی بات بھی کریں گے، اور ایک فرمائش، ایک درخواست. فرمائش تو کچھ عجیب سا مناسب لفظ نہیں ہے یہاں پہ، فرمائش ہے نا، درخواست. فرمائش سے بھی محبت مراد ہے کہ آپ تو یوں کہ دو نا اویس پڑھ یار. اچھا، ارے خواتین حضرات، کہتے نا پیار جب حد سے بڑا سارے تکلف گر گئے، آپ سے پھر تم ہوئے، پھر تو کا عنواں ہو گئے. واہ واہ، کیا بات. خواتین حضرات، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. خواتین حضرات، شہر رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. ویس بھائی، ابھی میری فرمائش، اگر آپ یہ درخواست یا جو بھی آپ کہیں گزارش، انشاءاللہ وزدار. شکریہ. جس کلام کی طرف آپ نے مجھے اشارہ کیا ہے، حکم دیا ہے، ڈاکٹر صاحب اگر صحیح پوچھو نا تو اس کلام کے پڑھنے کا لطف تو حضور کے دربار میں ہے. سبحان اللہ. کہ جب بندہ گنبد خضرا کے سائے میں کھڑا ہو اور لب بند ہوں، آنکھیں بھی بند ہوں، اور بس دل ہی دل میں حضور سے یہ باتیں ہو رہی ہوں. ہم غلام کر رکھنا خدا را بھرم، شالا وسدار وے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم. یا شفیع امم للہ کر دو کرم، شالا وسدار وے تیرا سونا حرم. ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم، شالا وسدار وے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم. منتشر ہے خیالات کی
گئے خیالات کی وادیاں، لٹ گیا ہے سکون والی دو جہاں، دور ہو جائے غم یا نبی محتشم، شالا وسدار وے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، تیری یادوں سے معمور سینہ رہے، تیری یادوں سے آقا، تیری یادوں سے آقا، تیری یادوں سے معمور سینہ رہے، سامنے میرے تیرا مدینہ رہے، سامنے میرے تیرا مدینہ رہے، در پہ بیٹھا رہوں لے کے میں چشم نو، در پہ بیٹھا رہوں لے کے میں چشم نو، شالا وسدار وے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے ڈاکٹر صاحب، مفہوم اس حدیث کا کچھ یوں ہے کہ جب کسی نئی جگہ جاؤ، نئے شہر جاؤ، تو وہاں سے واپسی میں سوغات لے لو، سوغات لے لو، اس جگہ کی سوغات لے لو، کچھ نہیں لیتے تو وہاں کے پتھر ہی جھولی میں ڈال لو، سوغات۔ اب مدینہ منورہ جا کر سوغات کیا لیں؟ لوگ کہتے کھجور، کوئی کہتا آب زمزم، ٹھیک ہے سوغات تو یہ بھی ہے، لیکن مدینہ منورہ کی جو اصل سوغات ہے وہ کیا ہے؟ عاشق جاتا ہے تو وہ سوغات مانگتا ہے، وہ سوغات ہے یا نبی اپنی الفت کی سوغات دے، اپنے شایان شاہ ہم کو خیرات دے، یا نبی یا نبی یا نبی اپنی الفت کی سوغات دے، اپنے شایان شان ہم کو خیرات دے، اس سے مطلب نہیں ہے سوا ہو کہ کم شالا وسدار وے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم۔ آخر شیئر سنیے اس کا میرے ہاتھوں میں کاسا ہے امید کا، میرے ہاتھوں میں کاسا ہے امید کا، ہوں بھکاری شاہ میں تیری دید کا، ہوں بھکاری شاہ میں تیری دید کا، تیری جب دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، میرے ہاتھوں میں کاسا ہے امید کا، ہوں بھکاری شاہ میں تیری دید کا، میں گدائے حرم تو نبی محتشم، شالا وسدار وے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم۔ چند ہی لمحات باقی مناجات کی شعر
مناجات کے اشعار میں چاہوں گا ہمارے یہ ابھرتے ہوئے نوجوان بھائی اگر آپ پڑھ دیں، محمود الحسن اشرفی، بڑی بات، یہ دونوں ساتھ کر لیں، دیکھ لیں جیسے بھی ہو، نہیں پڑھیں گے جی یہ مہمان ہے نا ہمارے، آج ہم تو روز بیٹھے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. بڑا پڑھنا. 2-3 بند پیش کر رہا ہوں. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. اے نور خدا کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا. اے پردہ نشین دل کے پردے میرا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. مجرم ہوں جہاں بھر کا، آقا محشر میں بھرم رکھنا. مجرم ہوں جہاں بھر کا، محشر میں بھرم رکھنا. رسوائے زمانہ ہوں، دامن میں چھپا لینا. رسوائے زمانہ ہوں، دامن میں چھپا لینا. مقبول یہ عرض میری للہ ذرا کرنا، جب وقت نظر آئے ہم کو دیدار عطا کرنا. آمین آمین یا رب العالمین بجاہ